الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام بزرگان اعظام عزیز طلباء، میری خوش قسمتی ہے کہ اکابرین کے مسکن اور مادر علمی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. ای سعادت بزور بازو نیست. میرے سامنے دو موضوعات ہیں جس پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا اور عصر حاضر میں میڈیا کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالنا چاہوں گا. ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہار بن کر تشریف لائے. میرے نبی اس کائنات میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے. نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا.
جب میرے نبی کی آمد کا تذکرہ فانی بدیوانی کے سامنے ہوا تو آواز آئی، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو یوں گویا ہوئے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا تو یوں گویا ہوئے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر کے سامنے ہوا تو یوں گویا ہوئے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا تو یوں آواز آئی، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زم اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ جب نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو اس نے یوں کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی، آسودگی ملی، پراسپیرٹی ملی، سٹیٹس ملا، سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دیا گیا اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بخیل ہیں جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پختوں کے بم خبری کو ماں دیر مرگری شاید اردو میں نہ پوئے گی، اردو میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ توجہ ہے، ہمارے نبی میں اللہ کریم نے سارے انبیاء کے فضائل کو جمع کر دیا۔ جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار،
یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ ایک عربی شاعر نے سیرت پر ایک منظوم کتاب لکھی اور غالباً 700-800 سال پہلے لکھی۔ 40,000 اشعار عربی میں نبی کی سیرت پر لکھ ڈالے۔ 40,000 اشعار میں نبی کی سیرت بیان کرنے کے بعد جو آخری شعر لکھا اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ ہمیں ایسا نبی ملا جس نے نہ عرش پر اپنی امت کو بھولے نہ فرش پر اپنی امت کو بھولے۔ یہ نبی فرشی بھی ہیں، یہ نبی عرشی بھی ہیں۔ فرش پر تھے تو عرش والوں کے لیے تڑپے، معراج میں عرش پہ گئے تو فرش والوں کے لیے تڑپے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نبی کا پیغام ہم سب تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ کس نے؟ وہ صحابہ میرے اور آپ کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے دین آج ہم تک اس شکل میں نہ پہنچتا۔ جب کسی ہائی پروفائل آدمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جیسے بدبختوں نے ہم سب کے قائد فرزند ارجمن شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے بیٹے ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جو دفاع صحابہ کی ایک توانا آواز تھی، جرأت اور استقلال کا پیکر تھے، علماء دیوبند کے درخشندہ ستارے تھے۔ تو جب کسی ہائی پروفائل آدمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پہلے اس کے گارڈ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ڈرائیور کو ہدف بنایا جاتا ہے، تب اس تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، وفادار، وفا شعار، آپ پہ جان چھڑکنے والے، آپ کی دعوت پر کلمہ پڑھنے والے، آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے، آپ کے سامنے اذانیں دینے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، آپ کے ہاتھوں سے تلوار لینے والے، آپ کے لیے نیزے برداشت کرنے والے، آپ پر اولادیں قربان کرنے والے، آپ کے ساتھ روزہ رکھنے والے، آپ سے قرآن سیکھنے والے، آپ کے ساتھ حج اور عمرے کرنے والے، آپ کے ساتھ طواف کرنے والے، آپ کے ساتھ سعی کرنے والے، آپ کے ساتھ زمزم پینے والے، آپ کا جھوٹا پینے والے، آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے والے، آپ کے ساتھ گلے ملانے والے، آپ کو اپنے نکاح میں دعوت دینے والے، آپ سے اپنے جنازے پڑھوانے والے، آپ کے عقد میں اپنی بیٹیاں دینے والے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا قد افلح المؤمنون والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من
من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبشرہم ربہم برحمہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وکلا وعد اللہ الحسنى والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. وہ صحابہ جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے آج ان کے کردار کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، آج ان کی تقدیس پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، آج ان کی ناموس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. مسلمان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا. صحابہ پر ہماری جانیں الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہم نے ہر پلیٹ فارم پر ہر فورم پر کھل کر عظمت صحابہ کو بیان کیا ہے. کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑے اکابر صحابہ ہیں. اگر ان کی ناموس پر ہم کٹ مر جائیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ جو آج کا دور ہے اس میں میڈیا کی اہمیت کیا ہے؟ پختو کے امام کو اردو صحیح دے، اردو والے ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے، اردو والے زیادہ ہیں. سنیں میری بات، کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے پہلے 4 چیزیں ضروری تھی. اس کو سمجھ لیں، کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے پہلے 4 چیزیں ضروری تھی. پہلی چیز پارلیمنٹ، اس کو عربی میں مقننہ قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے، یہ قانون بناتا ہے. دوسری چیز اسٹیبلشمنٹ، جس کو انتظامیہ کہا جاتا ہے، وہ ان بنے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے. تیسرا ادارہ جسٹس، جسے عدلیہ کہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ ہو تو سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے، تصفیے کے لیے عدلیہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. چوتھی چیز ملٹری، السلطۃ العسکریہ. کسی بھی ملک کی فورس اور فوج اگر پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہو جائے، عدلیہ فیصلہ کرے اور ان میں سے کوئی عدلیہ کی بات نہ مانے تو ملٹری بائی فورس بزور بازو اپنے فیصلے کو منواتی ہے. تو پہلے زمانے میں ان 4 میں سب سے پاورفل چیز تھی ملٹری، السلطۃ العسکریہ. لیکن اب سیناریو بدل گیا ہے. اب 5ویں چیز جو 4 سے زیادہ پاورفل ہے وہ میڈیا ہے، السلطۃ الاطلاعیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ جو 5th جنریشن وار ہوگی وہ میڈیا کی جنگ ہوگی. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، جسے مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے سونے کو مٹی اور مٹی کو سونا بنا کر پیش کیا جائے گا. اور اس میدان میں ہم بدقسمتی سے بہت پیچھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ سب سے زیادہ محدثین ہمارے پاس، سب سے زیادہ مفسرین ہمارے پاس، سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک ہمارے پاس، سب سے بڑا جہادی نیٹ ورک، سب سے بڑا خانقاہوں کا نیٹ ورک، سب سے مضبوط درس نظامی کا سسٹم، سب سے زیادہ حافظ
ہمارے سب سے زیادہ ڈاکٹرز، ہمارے سب سے زیادہ انجینئرز، سب سے زیادہ ماسٹر آف کمپیوٹر کے ڈپلومہ ہولڈرز، ہمارے سب سے زیادہ سیاسی بڑی مضبوط جماعت ہماری، لیکن اس کے سب سے زیادہ مسجدیں ہماری، سب سے زیادہ مدرسے ہمارے، سب سے زیادہ خانقاہیں ہماری، سب سے بڑا اجتماع ہمارا، سب سے زیادہ علماء ہمارے، سب سے زیادہ طلباء ہمارے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اقلیت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ٹول ہے میڈیا کا، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ مائک ہے نا، ایک آدمی کہے کہ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا اور اس میں جو آواز ہے وہ جینون نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں فتویٰ بھی تھا نا اسپیکر کی نماز پر، اب وہ کہتا ہے میں بغیر اس کے بیانات کروں گا تو یہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کی ناقدری کر رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگیں تلواروں سے ہوتی تھی، آج اسے آپ عقل مند کہیں گے جو تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں نکلے؟ آج تو بندوق اور کلاشنکوف کا دور بھی نہیں، میزائل کا دور ہے، پھر میزائل کا بھی نہیں، ایٹمی جنگ نیوکلیئر پاور کا دور ہے، پھر اس سے آگے میڈیا کا دور ہے۔ ہم دشمن کے مقابلے میں اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ بن کر جائے، اور قوہ کی تفسیر سارے میرے اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی متعین نہیں ہے۔ دشمن کے خلاف جو ٹول اور ہتھیار زیادہ ایفیکٹو اور مؤثر ہو اسے استعمال کیا جائے۔ ایک عالم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ہم نے ایک سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہے مغربی اقدار، پدی خبر ازان پو کے، ایک ہے مغربی کلچر اور ایک ہے مغربی اوزار، انسٹرومنٹ، آلات، دونوں میں فرق ہے۔ ہم مغربی اقدار کو فالو نہیں کریں گے، ان کے اوزار کو استعمال کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ خوب رسوخ کے ساتھ علم حاصل کریں، فنون میں مہارت حاصل کریں، استادوں کا ادب اور احترام کریں، کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ ادب ہی انسان کو کامل بناتا ہے، الدین کلہ ادب۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ ہم حدیث پڑھیں اور بغیر وضو کے پڑھیں، ہم ذکر کریں اور بغیر وضو کے کریں۔ میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں ادب کی بات کر رہا ہوں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال تک روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر درس دیا۔ ایک دن روزے کا دروازہ کھل گیا، اس زمانے میں اتنی سختی نہیں تھی تو یہ بھی اندر چلے گئے، تو لوگ روزے کے فرش کو صاف کر رہے تھے، کوئی ہاتھ سے، کوئی جھاڑو سے، کوئی رومال سے۔ میں نے ایک عالم سے سنا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو اس فرش کے ساتھ مل رہے تھے، تو کسی نے کہہ دیا یہ تو سنت کی بے حرمتی ہے، سنت کی بے حرمتی ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے جس کی سنت ہے اس کی حرمت پر قربان کر رہا ہوں۔ ادب ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ حالات حاضرہ میں فتنے کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، مستشرقین دین کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح آپ کو، آپ کی اولاد کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ ہماری اولادوں کو اغوا کرتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے، لاپتہ، مسنگ پرسن آج بھی بہت ہیں۔ اب
تھوڑا سا ٹرینڈ بدل گیا ہے، اب ہمارا بچہ ہماری گود میں ہے، ہمارا بچہ ہمارے کمرے میں ہے، ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہماری گاڑی میں ہے، لیکن اس کا ذہن اغوا ہو چکا ہے، وہ لبرل بن چکا ہے۔ ٹی وی میں ایک پروگرام تھا، جی ٹی وی میں، پاکستان کا ایک سائنٹسٹ اور سائنسدان ہے جس کا نام ہے پرویز ہود۔ وہ ٹی وی میں یہ کہتا ہے کہ پنجاب بورڈ نے دینیات میں کچھ قرآن کی صورتیں داخل نصاب کی، کچھ حدیثیں داخل نصاب کی، کچھ مسنون دعائیں داخل نصاب کی۔ یہ پرویز ہود ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جب یہ صورتیں یاد کرے گا، اس کا ترجمہ یاد کرے گا، عربی میں دعائیں یاد کرے گا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، تو اس بچے کے ذہن پر برڈن آ جائے گا، بوجھ آ جائے گا، اس کی نشو و نما متاثر ہوگی، اس کی گروتھ متاثر ہوگی، لہٰذا یہ چیزیں بچوں کو نہ پڑھائی جائے۔ میں نے ایک پروگرام میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا قرآن یاد کر لے اس کو تو ماں باپ کے نام بھی یاد نہیں ہونے چاہیے۔ اگر چند صورتوں سے ذہن پر اتنا بوجھ آ رہا ہے تو جس نے پورا قرآن یاد کیا اس کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا چاچا کون ہے، ماما کون ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو حافظ ہوتا ہے اس کا آئی کیو لیول بڑھ جاتا ہے، اس کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ 4-5 سال میں میٹرک کا امتحان دیتا ہے، وہ سی ایس ایس کو پاس کرتا ہے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ فاسٹ ٹریک اور حفاظ کیچ اپ سسٹم میں بہت جلدی چیزیں ریکور اور پک اپ کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ادھر آئے، نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، برکت آتی ہے، اور وہ بدبخت کہتا ہے کہ اس سے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے، اس میدان میں جا کر کریں گے۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 500-600 لوگ سن رہے ہیں، لیکن میڈیا میں جو بولتا ہے اس کو کروڑوں لوگ سنتے ہیں اور پوری دنیا میں سنتے ہیں، اور اپنے بھی سنتے ہیں، پرائے بھی سنتے ہیں، مستشرق بھی سنتا ہے، لبرل بھی سنتا ہے، اور ملحد بھی سنتا ہے، زندیق بھی سنتا ہے۔ تو ہم نے اپنی آواز کو توانا بنانا ہے، ہم نے میڈیا کے پلیٹ فارم پر جانا ہے، لیکن مشورے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، استعداد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور ہم نے دین پر کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہی، ایک تجزیہ نگار نے، کہ پاکستان کا حل یہ کہ سارے مدرسے بند کر دیں۔ ٹی وی پر کہا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں آف دی ریکارڈ بات نہیں کرتا، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم نہ دو، مدرسوں کی تعلیم نہ دو، لیکن اتنی جرت نہیں ہوئی تو یوں کہا کہ مدرسے بند کر دو۔ بھائی قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ حدیث کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ دعائیں کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ حلال حرام کے مسائل کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ نکاح کے مسائل کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ میراث اور طلاق کے مسائل کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ اذانیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ تجوید کہاں سکھائی جاتی ہے؟ امامہ سنت، داڑھی سنت، مسواک سنت، اور نظروں کی حفاظت ضروری، یہ چیزیں کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جو مغرب ہے وہ اسلام کا دشمن نہیں ہے، میری بات غور سے سنو، وہ اسلام کو بطور مذہب قبول کرتا ہے، اسلام کو بطور نظام قبول نہیں کرتا۔ اسلام کو بطور مذہب، آپ واشنگٹن کے سامنے بیٹھ کر اذان دو، کوئی روکے گا نہیں، آپ واشنگٹن کے سامنے نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں،
آپ مسواک جیب میں لے کر گھومو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تسبیح کے دانے گھماؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزہ رکھ کر افطار پارٹی واشنگٹن ہاؤس کے سامنے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کو کلمے کی دعوت دو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ امامہ پہن کر امریکہ کی سڑکوں میں گھومو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ داڑیاں رکھ کر یو کے میں گھومو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جبے دستار اور امامے پہن کر یورپ کی گلیوں میں گھومو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ رات کو تہجد پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لمبی لمبی دعائیں مانگو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تراویح کی نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے جمعے کے لیے وہ اپنا چرچ خالی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے عیدین کے لیے وہ پارک کھول دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ بات کرو گے اسلام کو بطور نظام لانے کی کہ رشوت کو ختم کر دو، سود کا نظام نہیں چلے گا، عورتیں پردہ کرے گی، ہم جہاد کی بات کریں گے، اور بینکوں کے اندر سودی نظام ختم کر دو، IMF اور ورلڈ بینک اور یورپی یونین کی ہم غلامی نہیں کرتے، اور FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو بطور نظام کے دنیا میں نافذ کریں گے۔ جب آپ یہ بات کرو گے وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو ہم نے تھوڑا سا اپنے ویژن کو کلیئر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مدرسوں میں نہ پڑھاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا آپ کو موقع ملتے اسکولوں میں جا کر ٹیچر بنو۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں روکا جاتا تھا اسکول تسوگلاڑے وائی دے زائش خبر پوئی گئی کہ تصویر بچاؤ بس بیرا کافر شو کہ انگریزی ٹکے بھائی وہ زمانہ الگ تھا۔ اب اکابر خود کہہ رہے ہیں میدان خالی نہیں چھوڑنا، میدان خالی، آپ کو موقع ملتا ہے اسکول میں ٹیچر بننے کا، آپ جائیں تدریس بھی کریں، آپ کو موقع ملتا ہے اداروں میں خطابت کا، آپ جائیں، آپ کو موقع ملتا ہے میڈیا اور ٹی وی چینلز پر جا کر حق گوئی کرنے کا، آپ جائیں، لیکن اپنے کلچر کو تبدیل نہ کریں، اپنے موقف میں نرمی نہ لائیں، اپنے نظریے کو نہ چھوڑیں، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو آپ ضائع نہ کریں، آپ ہر میدان میں جائیں۔ یہ آگے آنے والا دور بہت خطرناک ہے، اگر ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نہ اتریں تو ہمارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا، دے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ آخری بات علم کے حوالے سے بتا دوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ عدیم العلم ہوتا ہے، اس کا علم کچھ نہیں ہوتا، لا تعلمون شیئا، تنوین برائے تقلیل، یہ عدیم العلم تھا۔ اللہ نے سمع والبصر والافئدہ دیا، علم حاصل کیا، حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، استاذ الحدیث بنا، شیخ الحدیث بنا، لیکن پھر بھی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیل العلم تھا، اور یہ قلیل العلم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ علیل العلم بن جائے گا۔ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، علم میں استعداد پیدا کریں۔ علم فرشتوں کے پاس بھی تھا، نقدس نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ علم تھا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، علم تھا۔ یفعلون ما یؤمرون، علم تھا۔ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، علم تھا، لیکن ان کے علم میں استعداد اضافے کی نہیں تھی۔ لا یزید ولا ینقص، بخاری کتاب الایمان۔ اور ہمارا آپ کا ایمان اور علم یزید وینقص، ادھر بڑھے گا اور بازار میں گھٹے گا۔ اس علم کو بڑھائیں۔ قل ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ علم عمل کا نام ہے۔ اعدادیہ میں بھی ایسی نماز تھی، دورے میں بھی یہی نماز ہے۔
کوئی خشوع خضوع نہیں ہے۔ اعدادیہ میں بھی نظر قابو میں نہیں، اب بھی قابو میں نہیں۔ اعدادیہ میں بھی غیبت کرنا عادت، دورے میں بھی عادت۔ اعدادیہ میں بھی دل حسد کینہ بغض سے بھرا ہوا، دورے میں بھی وہی حال ہے۔ اعدادیہ میں بھی دنیا کی محبت دل میں رچ بس گئی، دورے میں بھی یہی حال ہے۔ ارے پگڑی باندھنے کے بعد، دستار ملنے کے بعد، سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد، سند ملنے کے بعد، مدرسے سے فراغت کے بعد بھی اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میں خالی دامن اور خالی ہاتھ ہوں۔ اسی لیے عمل کی کوشش کرے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ظاہری باطنی تعمیر میں جو رکاوٹیں ہیں دور فرما، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، تمام اکابرین کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، دخول اولی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ حال ہی میں ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کو جو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی شہادت کو قبول فرما، ہمیں جرت اور استقامت اور دفاع صحابہ کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔